حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یوتہن احد قبلی۔ حضور فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے، یعنی میں 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں، دشمن کے دل پر پہلے ہی رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو اللہ نے میری یہ مدد کی ہے جو میرے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں ہوئی۔ دوسرا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے مسجد اور پاک بنایا ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت پائے وہیں مصلی بچھا کے پڑھ لے، پوری زمین اس کے لیے مسجد ہے۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، عبادت کے لیے معبد میں ہی جانا پڑتا تھا، گرجا گھر میں کلیسا میں ہی جانا پڑتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا۔ حضور کے قدم آئے پوری دھرتی پاک ہو گئی۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، گھر میں ہے تو گھر پڑھ لو، آپ دور ہیں، مسجد بہت دور ہے، نہیں پہنچ سکتے، ڈیرے پہ ہیں، آپ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، وہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو، جہاں بھی ہیں وہاں نماز پڑھ لو۔ پوری دھرتی کو حضور کے قدموں کے صدقے اللہ نے مسجد بنا دیا اور پاک کر دیا ہے۔ فرمایا دوسری یہ مجھ کو اللہ نے یہ شان دی۔ اور تیسری وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَا تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا اور میرے سے قبل کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ پچھلی امتوں کے لیے ایسا تھا کہ اگر وہ جنگ کے اندر کافر کوئی سامان چھوڑ کے جائیں تو وہ بس چھوڑ گئے، حلال نہیں تھا ان کے لیے، وہ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے اس کو حلال رکھا گیا۔ چوتھی چیز وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ اکبر، فرمایا چوتھی چیز اللہ نے مجھ کو شفاعت کا حق دیا ہے، میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ حضور نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے 2 چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا تو محبوب یہ چیز پسند کر لو کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں، آدھی کا حساب لے لیں گے، یا پھر حق کے شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت والا سودا نہیں کیا، میں نے حق کے شفاعت لے لیا۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے حق کے شفاعت کیوں لیا ہے۔ حضور نہیں چاہتے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جائے، حضور شفاعت کر کے سب کو جنت میں لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے کہا یار یوں نہ پڑھو، حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں اس معنی میں، ایڈوکیٹ کے معنی میں، بلکہ ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے۔ وکیل کہتا ہے جج کو کہ صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دو، اگر جرم ثابت ہے تو سزا پکی ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دو، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لو۔ حضور قیامت کے دن وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ مالک انہوں نے کیا کچھ نہیں، کہیں گے مالک سب کچھ کیا ہے، میری پھیلی ہوئی زلفوں کو دیکھ لیا جائے۔ پھر حضور شفاعت کریں گے، ساری امت کا کام بن جائے گا۔ تو کہا اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دیا۔ اور 5ویں چیز وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ کوئی شہر مدین کی طرف آیا، کوئی قوم عاد کی طرف آیا، کوئی قوم سمود کی طرف آیا، کوئی کسی مخصوص قوم کی طرف آیا۔ نبی مخصوص قوموں مخصوص شہروں کی طرف مبعوث ہوتے رہے، لیکن فرمایا اللہ نے مجھ کو پوری کائنات کے لیے عام طور پہ اسود و احمر کے لیے مجھے قیامت تک آنے والی مخلوقات کے لیے مبعوث کر کے بھیجا۔ تو حضور کی امت کی عمومیت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وسعت، تو کہا یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں سے امتیاز تو کیا، نبیوں میں امتیاز ہے حضور کا۔ آل حضرت بولے خلق سے اولیاء
اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تمام مخلوقات سے ولی افضل ہیں، ولیوں سے نبی افضل ہیں، نبیوں سے رسول افضل ہیں، اور رسولوں کا لاڑا آمنہ کا راج دلارا ہے. مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں.